کراچی میں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے وہاں پہ کچھ فارم ہاؤسز اور کچھ بھینسوں کے باڑے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اوور دی ایئرز جو ہے ان کے قبضے میں تھی، اس کو بھی خالی کرانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ سندھ بھر میں جتنے بھی ڈیپوز کی جگہیں ہیں ان میں سے جو ہے انلیگل کنسٹرکشن کو ریموو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں مختلف لوگ اور مافیاز کی جانب سے انلیگل بسوں کے اڈے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ان کے خلاف ایک میگا آپریشن کر کے سب کو جو اس میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ انکروچمنٹ کی مد میں ہو، چاہے وہ انلیگل ایکٹیویٹی اس مد میں ہو کہ لوگوں کو کوئی نقصان جس سے پہنچ سکے، اس پہ کارروائی ہوگی۔ جو ہم نے اسکول وینز وغیرہ میں سی این جی کٹس کا ہٹانے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ ہو۔ پہلے بھی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مزید انفورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ مزید آگے چلے۔ ایک اور چیز، میں نے 2-3 دن پہلے ایس ایم ٹی اے کی میٹنگ کی، موٹر وے کے طرز عمل کی ایس ایم ٹی اے جو ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ایک فورس بنانے جا رہی ہے، اور اس فورس کا کام ہوگا سندھ بھر میں پرائیویٹ اور جو ہماری دیگر سروسز ہیں ٹرانسپورٹ کی، جو کراچی میں بھی شروع ہوئی ہیں اور باقی سندھ کے دوسرے اضلاع میں شروع کی ہیں، ان پہ جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنا اور وہ قاعدے قوانین کے حساب سے چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ان کو دیکھنا۔ اگر اس میں چاہے کوئی گورنمنٹ کی بھی ٹرانسپورٹ ایسی ہوگی جس ٹرانسپورٹ میں کوئی ڈرائیور کہیں کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی کنڈکٹر کسی سے بتا رہا ہے، تو فوری طور پر وہ جو فورس ہوگی وہ اس پہ عمل کرے گی، کسی کو مقصد کہ اس پہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا تو اس کو بھی مانیٹر جو ہے وہ فورس کرے گی، وہ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت آلریڈی پیپلز بس سروس فیز 1 چل رہی ہے، الیکٹرک بسز چل رہی ہیں، پنک بسز چل رہی ہیں، اورنج لائن چل رہی ہے، گرین لائن چل رہی ہے۔ تو اس بجٹ میں بھی ہم نے پروپوز کیا، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے، حکومت سندھ کو، جس میں چیف منسٹر صاحب نے 250 گاڑیوں کی تو مزید پروکیورمنٹ کی ہمیں کمٹمنٹ کی ہے۔ ہم نے 500 گاڑیوں کا ان کو پروپوزل بھیجا ہے کہ ہمیں جتنا بھی سندھ گورنمنٹ، کیونکہ یہ بہت مہنگی پوری یہ ایکسرسائز ہے، تو گورنمنٹ آف سندھ ظاہر پرائیورٹی میں بہت زیادہ اور بھی اسکیمز ہوتی ہیں، تو جتنا بھی اسپیئر کر سکی گورنمنٹ، تو انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بھی ٹرانسپورٹ کے محکمے کے لیے خصوصی انٹرسٹ ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اپ کمنگ بجٹ میں بھی سندھ میں ٹرانسپورٹ کے سولوشن کے لیے مزید ٹرانسپورٹ کو لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ابھی اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ بسز پروکیورمنٹ لے آئے ہیں، جو آپ نے دیکھا، جس کا ہم نے کچھ دن پہلے افتتاح، کچھ ہمارے پاس آ بھی گئی تھی، وہ جو گرین کلر کی بسز تھیں یو ٹانگ کے ساتھ، تو وہ بھی ہم لوگ بسز لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید بسز کو بھی جو ہے پروکیورمنٹ جاری ہے۔ تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال میں کچھ آپ کو نظر بھی آیا ہوگا، لیکن اپنے نہ صرف پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ طور پہ جو ہے اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی تحت آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا الیکٹرک بسز جو ہیں وہ الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن بی آر ٹی، وہ کام اس کا چل رہا ہے۔ جو یلو لائن ہے بی آر ٹی، اس میں جام صادق برج کا ٹینڈر فلوٹ ہو چکا ہے، چند دنوں میں وہ بھی ایوارڈ ہو جائے گا، پھر ہم ڈیپوز کا کام شروع کریں۔ تو ہم لوگ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ ٹرانسپورٹ سولوشن پہ نہ صرف کراچی کے بعد لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد پہ اپنا کام کرا ہے۔ اب مزید ڈسٹرکٹ کو ایڈ کیا جائے گا۔ اب ہمارے ٹارگیٹ میں شکارپور اور مزید اور ڈسٹرکٹس میرپور خاص، ان میں ہم کس طرح اپنی ویلیو ایڈڈ سروسز کو ایڈ کریں۔ یہ کچھ گزارشات تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ دوسری بات، جو ملک میں اس وقت ایک تماشا بنایا جا رہا ہے اور ملک میں پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ترین ادارہ ہے پاکستان کا، سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور کوئی ادارہ اتنا نہیں ہے سپریم۔ تو پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو
کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جو آپ کا ایوان بالا ہے اس کے فیصلوں کا پہ کوئی کامنٹس دے یا اس کے فیصلوں پہ کوئی تنقید کرے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو پہ ایک موجودہ عدالت سے کمنٹ آئے. یہ دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو ہے، اس کے کیا پارلیمنٹ کو اس کا اختیار ہے اس چیز پہ کسی کو بلانے کا یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک بات واضح کر لوں کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے، یا ثاقب نثار کے بیٹے کی یا کسی اور کی گفتگو جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہو، یہ پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. کیونکہ وہ بیٹا جو ہے وہ ثاقب نثار کا بیٹا ہے، اور ثاقب نثار اس ملک کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ چکے ہیں. اور ثاقب نثار جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو انہوں نے اس ملک میں بہت ہی کنٹروورشل چیف جسٹس رہے ہیں، بہت ہی غیر آئینی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں. اور ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے ہیں. ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کے سیاسی مخالفوں کو بہت بڑا نقصان اور دھچکا پہنچا ہے. تو اگر آج ثاقب نثار کا بیٹا گفتگو میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہر ہائیسٹ فورم پر ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی. اس کی انویسٹیگیشن کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر یہ نہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ ہماری برادری کا ہے تو اس کو ریلیف دیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ہے کہ اس کو ریلیف دیں، ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کی عزت کو بچائیں. اور قانون اور آئین کو دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں ملتی ہیں. جب نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن کسی بھی کرپشن کا، کسی گرافٹ کا، کسی منی لانڈرنگ کا، کسی فائنینشیل امبرسمنٹ کا مقدمہ بناتے ہیں تو وہ کنیکشنز ڈھونڈتے ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تب انکوائریز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیپروں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کہ کسی نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کڑیاں ملتی ہیں کہ جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھا اس نے اس چور بیمان عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. کنیکشن ملتے ہیں کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو بنی گالا کا اللیگل کنسٹرکشن ریگولائز کر کے دی. کڑی ملتی ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پہ اس کے مخالفوں کو چن چن کر سزائیں دی، ان کو چن چن کر جیلوں میں بھیجا. کڑیاں ملتی ہیں کہ اس کے لیے ان کی عمران خان کی اپنی تقاریریں، عمران خان کی اپنی تقاریبیں، اور سپریم کورٹ میں اس وقت پرائم منسٹر کا خطاب جس میں ثاقب نثار ساتھ بیٹھا اور ایک دوسرے سے کو جو محبتیں کر رہے تھے، پھر ڈیم فنڈ اور یہ ڈرامے جتنی چل رہی تھی، یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں. اس کڑیوں کے بعد اگر ثاقب نثار کا بیٹا اور ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ کروڑوں روپے میں بیچ رہے ہیں تو ثاقب نثار کو اس وقت ہتھ کڑی لگی ہونی چاہیے اور ثاقب نثار اس وقت جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کسی کو بلاتی ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو روکے، کسی کو اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو روکے، کیونکہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ادارہ وہ ہے. پارلیمنٹ کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری یا کسی بھی ایسے ادارے کی جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کو بلائے، پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں ٹکٹیں کیوں دی گئی ہیں، تمہارا ایسا کیا محبت تھی کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تم بانٹ رہے ہو اور تم بیچ رہے ہو، بیٹھ کر بانٹ بھی نہیں ہے، بیچ رہے ہو. ڈوب مرنے کا مقام ہے ثاقب نثار جیسا شخص، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تم رہ چکے ہو سپریم کورٹ کے، تم آج پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو، تمہاری یہ اوقات ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے. تمہارا بیٹا بیٹھ کر جو دھندے اس نے اس وقت کیے، کس سے چھپے ہوئے؟
تم نے اپنے دامادوں کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جو نقصان پہنچایا, اپنے دامادوں کی دواؤں کے لیے جو ان کے اوپوننٹ کمپنیز تھی ان کو جو نقصان پہنچایا, یہ تو باقاعدہ اس کا بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ثاقب نثار کا. جس طرح ثاقب نثار نے اختیارات سے تجاوز کر کے غیر آئینی طور پہ فیصلے دیے, جس طرح ثاقب نثار نے نیپوٹزم کی ایک بدترین مثال اس پاکستان میں پیدا کی, تو آج ثاقب نثار اس کے بیٹے کے لیے ریلیف کیوں؟ کیا باقی جو سیاستدان تھے جن کو آپ نے چن چن کے ٹارگٹ کیا, کیا وہ کسی کو اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھا؟ تو یہ کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, جس کے لیے خصوصی طور پر خاص محبت کی جا رہی ہے اور ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے عمران خان کو ریڈ کارپٹ اور وہ محبت جاری ہے. عمران خان کیا کر رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ؟ آج بھی عمران خان آپ کے ملک کے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ بیچ رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مد میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن مد میں پوری دنیا کو غلط انفارمیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. مجھے ایک بتائیں کہ عمران خان پہ کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہو جو ایک جرم اس نے نہیں کیا ہو. کیا منی لانڈرنگ میں عمران خان ملوث ہے یا نہیں ہے؟ ایک سمپل سوال ہے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سن لے, پاکستانی کمیونٹی بھی سن لے, عمران خان کے وکلا بھی سن لے, اور جو اس کو ریلیف دے رہے وہ بھی سن لے. کیا عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مقدمے کی ججمنٹ میں یہ چیز واضح ثبوت دیے گئے ہیں نہیں ہے کہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, انہوں نے فارن فنڈنگ لی, انہوں نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے, انہوں نے ملک کو میں کی سیاست میں وہ پیسہ استعمال کیا جو کہ پاکستان کے قانون میں جائز نہیں ہے, پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے. مجھے کسی ایک سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا کسی آئین کی کتاب میں دکھا دے کہ فارن فنڈنگ لینا جائز ہے, پاکستان کی سیاست میں بھارت اور اسرائیل کا پیسہ آنا جائز ہے. کوئی ایک مجھے مثال دے دے. نہیں ہے, ایلیگل کام کیا عمران خان نے. تو اگر اس پہ آج کارروائی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی آج دن تک, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر بی آر ٹی کے پی کے میں جس میں اس کو اسٹے آرڈر دیا اربوں روپے کی کرپشن, وہ اسٹے آرڈر جائز تھا یا ناجائز تھا؟ آئین کی کتاب اٹھا لیں, قانون کی کتاب اٹھا لیں, کچھ ججمنٹ اٹھا لیں کہ 2-3 سال تک آپ نے اسٹے آرڈر دیے. وہ گنڈاپور کو جس کو الیکشن کمیشن گنڈاپور کو ڈپٹی اسپیکر تھا اور اس جاہل شخص کی آرڈر دیا, اس نے پارلیمنٹ کو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کر دیا. اس نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اڑا دیا. تو بھائی آپ اگر غلط لوگوں کو اسٹے آرڈر دے کے ایسی پوزیشنوں پہ بٹھاؤ گے تو وہی لوگ آپ کے آئین اور قانون کا ستیہ ناش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا اس میں عمران خان ملوث نہیں ہے؟ کیا اگر اس کیس کا جس طرح عمران خان نے اسمبلی توڑی جس میں عارف علوی, عمران خان اور گنڈاپور اور سوری قصوری اسد نہیں وہ سوری قاسم سوری, وہ گنڈاپور نہیں تھا وہ سوری میں وہ قاسم سوری تھا, میں گنڈاپور کہہ رہا تھا, مائی اپولوجیز. تو قاسم سوری, تو یہ تینوں ملوث نہیں تھے, یہ تینوں ملوث تھے. تو جب یہ لوگ ملوث تھے, اور آج میں آپ کے ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ بتائیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر آئینی کام کیا ہے. جب غیر آئینی کام کیا تو آپ نے عمران خان کو سزا کیا دی؟ آپ نے عارف علوی کو سزا کیا دیا؟ آپ نے قاسم سوری کو سزا کیا دی؟ میرا سوال ہے, اوپن سوال ہے, عدالتوں سے سوال ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی شخص آئین توڑے, دنیا کے کسی شخص میں جو آئین سے انحرافی کرے, تو کیا دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک میں ایسے لوگوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ منی لانڈرنگ والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے؟ کرپشن کرنے والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے؟ اس طرح کی پوری لسٹ ہے عمران خان کے خلاف. پھر جو سب سے گھناؤنا جرم اب کیا انہوں نے کہ آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا, آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا, ان کو شروع میں ان کو ڈیفینڈ کرنا, ہائی کورٹ میں کہنا سیکنڈ ڈے جب اس کو رعایت دی گئی سپریم کورٹ بھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا ریئیکشن ہوگا.
یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ یہ ریئیکشن ہوگا. یہ ایڈمیشن بھی ہے پرانے جرم کی اور نئے جرم کی پیشن گوئی بھی ہے، اعتراف بھی ہے. اعتراف بھی کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ کی دھمکی بھی ہے. یہ دینا کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا یہ پاکستان یہ دنیا کے کسی قانون میں اپنے قومی اداروں پر، اپنے شہداء کے مونیومنٹس پہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس تھا، وہ رہے کوئی بھی راجا تھا قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس، اپنے ملک کے بانی کے گھر کو آگ لگا دینا، اگر دنیا میں کہیں اور تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی توہین برداشت نہیں کریں گے.